اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا نطقت فاصدق، اگر بات کیجئے تو سچ کیجئے۔ اذا نطقت یعنی جب آپ بولیں، گفتگو کریں، فاصدق تو سچ بولیے، سچی بات کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہی سچائی ہے جو بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحث جو آج آپ کی خدمت میں شروع کرنے لگا ہوں وہ سوال نمبر مبادی النحو کے سوال نمبر 117 میں ہے، 117، جس میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ افعال قلوب کتنے ہیں۔ تو جواب عرض خدمت ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا سی ایک بات ہے جو کہ اس کو مثلاً میں پہلے بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لوں۔ فعل جو ہے تائنا غجان، کبھی ایک مفعول چاہتا ہے، فعل کبھی ایک مفعول چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی فعل ایسا ہوتا ہے جو دو مفعولوں کو نسب دیتا ہے جو اصل میں مبتدا اور خبر نہیں ہوتے ہیں، یا فعل یہ ہوتا ہے جو دو مفعولوں کو نسب دیتا ہے جو اصل میں مبتدا اور خبر نہیں ہوتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو تین مفعولوں کو نسب دیتی ہے فعل کی، اور ان میں سے جو دو ہیں وہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ایک ٹکڑا سا اوپر رہا تھا جو میں بھول رہا تھا، اس کی توضیح دی۔ افعال قلوب کتنے ہیں جناب؟ افعال قلوب میرے عزیزو 14 ہیں۔ افعال قلوب 14 ہیں، اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے جو رجحان کا فائدہ دیتی ہے، ظن، خالا، حسبا، زعما، جعلا، عدا، حجا، حب ہے۔ اور ایک قسم یہ ہے کہ جو یقین کا فائدہ دیتی ہے، جو مثلاً راء، علم، وجد، الفا، درا اور تعلم ہیں۔ سوال ہے کہ افعال قلوب کو افعال قلوب کیوں کہا جاتا ہے؟ افعال قلوب کو افعال قلوب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو اغلب ہیں ان میں وہ شک اور یقین کے لیے ہیں، اور شک اور یقین کا تعلق جو ہے نا دل سے ہوتا ہے۔ سوال کلیئر ہوا یا نہیں؟ افعال قلوب کو افعال قلوب کیوں کہا جاتا ہے؟ افعال قلوب کو افعال قلوب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو اغلب ہیں افعال قلوب وہ شک اور یقین کے لیے ہیں، اور شک اور یقین کا تعلق جو ہے وہ میرے عزیزو دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسرا مطلب ہے فوائد میں کہ 8 فعل ہیں جن کو افعال قلوب کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، سیرا، ردا، ترکا، غدرا، وہبا سے لے کر جعل تک، یعنی 8 فعل ہیں جن کو افعال قلوب کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، اور یہ تمام کے تمام جو ہیں یعنی 8 متصرف ہیں سوائے وہبا کے، جو سیرا کے معنی میں ہے۔ یہ وہبا نا اس کو ماضی لازم ہے، یعنی یہ صرف ماضی رکھتا ہے، باقی اس کے صیغے نہیں ہیں، مضارع وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مطلب ہے افعال جو ملحق ہم نے پڑھے ہیں 8، یہ متصرف ہیں سوائے حب کے، کیونکہ حب جو ہے اس کو مطلب ہے ماضی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہی افعال کو افعال تحویل کا نام بھی دیا جاتا ہے، ان کو افعال تحویل بھی کہا جاتا ہے انہی کو غجان، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ موصوف کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیں، کتنا سادہ سی بات ہے آقا جان۔
توجہ کا جانا۔ بھلا کیا مطلب اس کے اندر بیان کیا ہے، دوبارہ میں عرض کرنا چاہوں گا اور پھر میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بحث آج ہماری یہ ہو رہی ہے کہ فعل جو ایک مفعول سے زیادہ کی طرف متعدی ہوتے ہیں ان کے بارے میں ٹاپک ہے۔ افعال جو ایک مفعول سے زیادہ کی طرف متعدی ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے، ٹھیک ہے، جو 2 مفعولوں کو نسب دیتے ہیں جو اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ ایک قسم فعل کی یہ ہے جو 2 مفعولوں کو نسب دیتے ہیں جو اصل میں مبتدا اور خبر نہیں ہوتے۔ ایک تیسری قسم ہے جو 3 مفعولوں کو نسب دیتے ہیں اور ان 3 میں 2 مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی آگے ہم نے وضاحت کرنی ہے ایک ایک کی۔ پھر سوال جو اصل کتاب کا ہے وہ یہ ہے کہ افعال قلوب کتنے ہیں؟ افعال قلوب 14 ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم رجحان کے اوپر دلالت کرتی ہے، ایک قسم یقین کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ فوائد میں پھر 2 فائدے پڑے گا جان۔ ایک یہ ہے کہ افعال قلوب کو افعال قلوب کا نام کیوں دیا جاتا ہے، تو عرض کیا ہے کہ افعال قلوب کو افعال قلوب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو ہے نا اغلب جو ہیں ان میں وہ شک اور یقین کے لیے ہیں اور ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو مطلب ہے 8 فعل ہیں اور جن کو افعال قلوب کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، اور یہ سارے کے سارے 8 متصرف ہیں سوائے وہبہ کے جو سیرہ کے معنی میں ہے، اور ان کو افعال تحویل بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں افعال تحویل ان کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ موصوف کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات پڑھتے ہیں پھر آگے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعدی الفعل الى اکثر من مفعول، فعل جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے الى اکثر من مفعول، مفعول سے زیادہ کی طرف، یعنی ایک مفعول سے زیادہ کی طرف۔ الافعال التي تتعدى الى اکثر من مفعول به 3 اقسام۔ الافعال مبتدا 3 اقسام خبر بن رہی ہے۔ الافعال التي تتعدى الى اکثر من مفعول به، ٹھیک ہے، وہ افعال جو ایک مفعول سے زیادہ کی طرف متعدی ہوتے ہیں 3 اقسام، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ قسم ینصب مفعولین اصلہما مبتدا و خبر، ایک قسم ہے جو 2 مفعولوں کو نسب دیتے ہیں اصلہما، اور ان 2 مفعولوں کی اصل مبتدا اور خبر ہوتی ہے۔ وقسم ینصب مفعولین لیس اصلہما مبتدا و خبرا، اور ایک قسم ہے جو 2 مفعولوں کو نسب دیتے ہیں لیس اصلہما، جن 2 مفعولوں کی اصل مبتدا اور خبر نہیں ہوتی ہے۔ وقسم ینصب 3 مفاعیل اصل 2 منہا مبتدا و خبر، اور ایک قسم فعل کی یہ ہے جو 3 مفعولوں کو نسب دیتی ہے اصل 2 منہا، ان میں سے 2 کی اصل 2 منہا یعنی ان 3 میں سے 2 کی اصل کیا ہوتی ہے؟ مبتدا و خبر، مبتدا اور خبر ہوتی ہے۔ اب جناب ان کی آگے تفصیل ہے جی۔ پہلی بات بتا رہے ہیں، فی الافعال التی تنصب مفعولین اصلہما مبتدا و خبر، پہلی قسم فی الافعال افعال کے بارے میں ہے جو 2 مفعولوں کو نسب دیتے ہیں اصلہما، ہما کی ضمیر مفعولین کی طرف جا رہی ہے، جن 2 مفعولوں کی اصل مبتدا اور خبر ہوتی ہے۔ وہی افعال القلوب، اور وہ جو ہیں افعال قلوب ہیں۔ کم ہے یا افعال القلوب، افعال قلوب کتنے ہیں؟ افعال القلوب 14، افعال قلوب 14 ہیں۔ وہی قسمان، اور افعال قلوب کی 2 قسمیں ہیں۔ قسم یفید الرجحان، ایک قسم ہے جو رجحان کا فائدہ دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟
ظنا خالا حسبا زعما جعلا عدا حجا و حب ہے۔ و قسم یفید الیقین، اور ایک قسم جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا، اور وہ کیا ہیں، را علما وجدا الفا درا و تعلم، اور تعلم ہیں۔ فوائد: انما سمیت افعال القلوب لان اغلبها للشک والیقین المتعلقین بالقلب۔ افعال قلوب کو افعال قلوب کا نام دیا جاتا ہے اس لیے کہ اغلب افعال قلوب للشک والیقین، شک اور یقین کے لیے ہیں، المتعلقین بالقلب، جن کا تعلق دل سے ہے۔ دوسرا فائدہ کا جان، یلحق بہا ثمانیۃ افعال، ثمانیۃ افعال جو ہے نا یہ یلحق کا نائب فاعل ہیں۔ یلحق بہا ثمانیۃ افعال، بہا کی ضمیر جا رہی ہے افعال قلوب کی طرف۔ یلحق بہا ثمانیۃ افعال، افعال قلوب کے ساتھ 8 فعل ملحق کیے گئے ہیں، 8 فعل افعال قلوب کے ساتھ ملحق کیے گئے ہیں۔ وہیا، اور وہ یہ ہیں، سیرا، ردا، ترکا، غدرا، وہبا، ٹھیک ہے نا، تخذا، اتخذا، وجعلا۔ نحو جیسے سیرتو تینا خذفن، یہ جو تین ہے یہ سیرتو کا پہلا مفعول ہے، خذفن جو ہے یہ دوسرا مفعول ہے۔ سیرتو تین خذفن، میں نے مٹی کو ٹھیکری میں تبدیل کیا۔ وَكُلُّهَا مُتَصَرِّفَةٌ، کُلُّهَا، ہا یعنی یہ سب کے سب جو 8 افعال ہیں، متصرفتن متصرف ہیں، الا وہبا سوائے وہبا کے، کلھا مبتدا متصرفتن خبر ہے، تمام کے تمام متصرف ہیں، الا وہبا سوائے وہبا کے۔ وہبا بمعنی سیرہ، وہبا جو سیرہ کے معنی میں ہے، فإنها تلزم الماضی، فإنها اس وہبا کو ماضی لازم ہے، کقولہم جیسا کہ یہ قول ہے عربوں کا، وَهَبَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ، اللہ تعالیٰ نا مجھے آپ پر فدا کرے۔ وَهَبَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے آپ پر فدا کرے۔ وَيُقَالُ لَهَا أَفْعَالُ التَّحْوِيلِ، افعال یقال کا نائب فاعل، لہا کی ضمیر افعال کی طرف جا رہی ہے۔ وَيُقَالُ لَهَا أَفْعَالُ التَّحْوِيلِ، اور ان افعال کو افعال تحویل کہا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى تَحْوِيلِ الْمَوْصُوفِ مِنْ حَيَّةٍ إِلَى أُخْرَى، لِأَنَّهَا اس لیے کہ یہ افعال تدل دلالت کرتے ہیں، عَلَى تَحْوِيلِ الْمَوْصُوفِ مِنْ حَيَّةٍ إِلَى الْأُخْرَى، موصوف کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل کرنے پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے ان کو افعال تحویل کہا جاتا ہے۔ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى تَحْوِيلِ الْمَوْصُوفِ مِنْ حَيَّةٍ إِلَى الْأُخْرَى، اس لیے کہ یہ افعال جو ہیں یہ دلالت کرتے ہیں عَلَى تَحْوِيلِ الْمَوْصُوفِ مِنْ حَيَّةٍ إِلَى الْأُخْرَى، موصوف کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ سوال تمام ہوا جی، اب آپ نے دوسرے سوال کی طرف دھیان دینا ہے، وہ کیا ہے جی؟ ما ہوا عمل افعال القلوب، افعال قلوب کیا عمل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جواب آگا جان، افعال قلوب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اپنے فاعل کو لینے کے بعد افعال قلوب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور اپنے فاعل کو، پہلے فاعل اپنے کو لے لیتے ہیں، اپنے فاعل کو لے لینے کے بعد یہ افعال قلوب دونوں مبتدا اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور پھر وہ مبتدا اور خبر جو ہے نا افعال قلوب کے کیا ہو جاتے ہیں آقا جان؟ مفعول بن جاتے ہیں۔ بات کلیئر ہوئی ہے نہیں؟
افعال قلوب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اپنے فاعل کو لینے کے بعد پھر یہ مبتدا اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور پھر وہ مبتدا اور خبر افعال قلوب کے کیا ہو جاتے ہیں آگا جان؟ مفعول۔ جیسے دیکھو وجدت العلم نافعا، وجدت افعال قلوب ہے، العلم نافعا یہ مبتدا اور خبر تھے، العلم نافع۔ اب جب اس کے مطلب ہے مفعول بنے ہیں تو علم نافعا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری مثال میں دیکھو ظننت الدار قریبا تن، تو یہ جو دارا ہے یہ ظننت کا پہلا مفعول ہے، قریبتاً دوسرا مفعول ہے، اور یہ اصل میں مبتدا اور خبر تھے، ٹھیک ہے، اصل میں مبتدا اور خبر تھے۔ پھر عزیزو جو فائدہ ہے، فائدہ کے اندر ایک مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام افعال قلوب اور وہ جو افعال قلوب کے ساتھ ملحق کیے گئے ہیں کبھی کبھی نا ایک مفعول کو نصب دیتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک مفعول کو نصب دیتے ہیں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جب یہ ایک مفعول کو نصب دیتے ہیں یہ افعال قلوب تو اس وقت نا یہ جو ہے نا باقی افعال متعدیہ کی طرح ہو جاتے ہیں جو ایک مفعول کو نصب دیتے ہیں۔ افعال قلوب یا افعال قلوب کے ساتھ جو ملحق کیے گئے ہیں پڑھے ہیں ہم نے، فرماتے ہیں کبھی ایک مفعول کو نصب دیتے ہیں اور اس وقت ان کو ہم اعتبار کرتے ہیں کہ یہ باقی افعال متعدیہ کی طرح جو ہیں جو ایک مفعول کو چاہتے ہیں، اس وقت باقی افعال متعدیہ کی طرح ان کو سمجھو گے، ٹھیک ہے۔ توجہ، افعال القلوب تدخل علی المبتداء والخبر بعد استیفاء فاعلها، افعال القلوب مبتدا تدخل خبر، افعال القلوب تدخل علی المبتداء والخبر، افعال قلوب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں بعد استیفاء فاعلها، اپنے فاعل کو مکمل طور پر لینے کے بعد، فتنصبہما مفعولین لہا، فتنصبہما پس تنصبو کے اندر ضمیر افعال قلوب کی طرف جا رہی ہے، پس یہ افعال قلوب مبتدا اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ہما یعنی مبتدا اور خبر، پس یہ افعال قلوب مبتدا اور خبر کو نصب دیتے ہیں مفعولین لہا، اور وہ لہا وہ افعال قلوب کے دو مفعول ہوتے ہیں، نحو جیسے وجدت العلم نافعا، وجدت ٹھیک ہے افعال قلوب میں سے ہے تو اس کا فاعل ہے پہلے لے لیا ہے، یہ علم نافعا مبتدا خبر تھا، اب آ کر اس کے دو مفعول بن گئے، پڑھ رہے ہیں العلم نافعا، وجدت العلم نافعا میں نے علم کو نافع پایا، وظننت الدار قریبتا، ٹھیک ہے، یہ بھی میرے عزیزو ایسے ہے، یہ جو ظن افعال قلوب ہے اس نے پہلے فاعل کو لے لیا ہے تو کو، اس کے بعد مبتدا اور خبر، الدار اور قریبا مبتدا خبر تھے، اس پر یہ داخل ہو کر اپنا مفعول بنا دیا ہے، ظننت الدار قریبتا میں نے گمان کیا کہ گھر قریب ہے، گھر قریب ہے، نزدیک ہے، فائداتن جمیع افعال القلوب وما الحق بها قد تکتفی بنصب المفعول الاول اذا كانت مستغنیۃ عن المفعول الثانی، تمام افعال قلوب وما الحق بها اور وہ جو افعال قلوب کے ساتھ ملحق کیے گئے ہیں، قد تکتفی بنصب المفعول الاول کبھی کبھی جو ہے نا مفعول اول کو نصب دینے پر اکتفا کرتے ہیں، پہلے مفعول کو نصب دیتے ہیں، کب؟ اذا كانت مستغنیۃ عن المفعول الثانی، جب افعال قلوب دوسرے مفعول سے بے نیاز ہوں، ٹھیک ہے، وحینئذ تعتبر کسائر الافعال المتعدیۃ
ہین دن اس وقت جو ہیں تو تبرو اعتبار کیا جاتا ہے کا سائر الافعال المتعدیت، ٹھیک ہے نا، تمام افعال متعدیہ کی طرح الی مفعول واحد، جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔ فتقولو، پس تم کہو گے، علمت المسألۃ، ٹھیک ہے نا، اے عرفتھا، ہا کی ضمیر مسئلہ کی طرف جا رہی ہے، علمت المسألۃ اے عرفتھا، یعنی میں نے مسئلہ کو پہچانا، ووجدت الضالۃ، ٹھیک ہے، یہاں اس کا کیا بنے گا، اے لقیتھا، وجدت الضالۃ اے لقیتھا، ہا یعنی ضالہ، میں نے گم شدہ کو پا لیا، وجدت الضالۃ اے لقیتھا، ہا یعنی ضالہ، میں نے گم شدہ کو پا لیا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اب سوال نمبر بعد والا پڑھ رہا ہوں، توجہ کرنا، 119۔ حل افعال القلوب متصرفۃ کلھا، کیا تمام افعال قلوب متصرف ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو جواب یہ ہے کہ جی تمام افعال قلوب متصرف ہوتے ہیں۔ تمام افعال قلوب، سوال تھا کیا تمام افعال قلوب متصرف ہوتے ہیں، جواب ہے کہ جی تمام افعال قلوب متصرف ہوتے ہیں، یعنی ان سے مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر وغیرہ جو ہے وہ مشتق جو ہے نا ہوتا ہے۔ اور ایک بات کا خیال کرنا میرے عزیزو، ہر وہ چیز جو افعال قلوب سے مشتق ہوتی ہے وہ نا ماضی والا عمل کرتی ہے، یعنی ان کی جو افعال قلوب کی ماضی ہے وہی عمل کرتی ہے۔ ہر وہ چیز جو افعال قلوب سے مشتق ہوتی ہے وہ ماضی والا ہی عمل کرتی ہے، سوائے حب اور تعلم کے، کیونکہ یہ دو جو ہے نا یہ استعمال نہیں ہوتے مگر صیغہ امر کے ساتھ، یعنی حب اور تعلم کا استعمال صرف یہ ہے کہ یہ صیغہ امر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دوبارہ سننا، سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کیا تمام افعال قلوب متصرف ہوتے ہیں؟ جواب ہے جی تمام افعال قلوب متصرف ہوتے ہیں، یعنی ان سے مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر وغیرہ مشتق ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو مشتق ہوتی ہے وہ اپنے ماضی والا ہی عمل کرتی ہے، سوائے حب اور تعلم کے، کیونکہ یہ استعمال نہیں ہوتے مگر صیغہ امر کے ساتھ، یعنی ان کا صیغہ امر ہی ہے جو استعمال ہوتا ہے۔ بسم اللہ، توجہ کرنا، کلو افعال القلوب تتصرف تصرفا تاما اے یشتق منہا مضارع و امر و اسم فاعل و اسم مفعول و مصدر۔ کل افعال القلوب تتصرف، تمام افعال قلوب متصرف ہوتے ہیں، تصرفا تاما، تصرف تام ہوتے ہیں، اے یشتق منہا مضارع، منہا یعنی افعال قلوب سے مشتق کیا جاتا ہے مضارع، مضارع و امر اور امر و اسم فاعل، اسم فاعل و اسم مفعول و مصدر اور مصدر کو مشتق کیا جاتا ہے۔ وَكُلُّ مَا يُشْتَقُّ مِنْهَا يَعْمَلُ عَمَلَ مَاضِيهَا مَا عَدَا حَب وَتَعْلَم، اور ہر وہ چیز جو افعال قلوب سے مشتق کی جاتی ہے اپنے ماضی والا عمل کرتی ہے، یا عمل و عمل ماضیہ، اپنے ماضی والا عمل کرتی ہے، ما عدا حب و تعلم، سوائے حب اور تعلم کے، فَإِنَّهُمَا لَا يُسْتَعْمَلَانِ إِلَّا بِصِيغَةِ الْأَمْرِ، فَإِنَّهُمَا یہ حب اور تعلم استعمال نہیں کیے جاتے ہیں الا بصیغۃ الامر مگر صیغہ امر کے ساتھ، نحو جیسے حب الایام مسالمۃ، دیکھا آپ نے حب آیا ہے صیغہ امر کے ساتھ ہے، ایام جو ہے اس کا مفعول ہے، حب یعنی فرض کرو، الایام مسالمۃ کہ روزگار جو ہے، یعنی یہ جو ایام ہیں روزگار ہیں، مسالمۃ یہ سازش کرنے والا ہے، مسالمۃ سازش کرتا ہے، ٹھیک ہے،
یعنی بندے کے ساتھ اس کی مطلب ہے خلاصہ سازش ہے اور وہ اس کے ساتھ سازگار ہے۔ وَتَعَلَّمْ شِفَاءَ النَّفْسِ قَهْرَ عُدُوِّهَا، ٹھیک ہے، یہاں تعلم جو ہے آیا ہے شفاء النفس سے، اس کا مفعول ہے، قہر عدوها اس کا پھر اگلا مفعول ہے۔ تعلم شفاء النفس قہر عدوها، ٹھیک ہے، یقین کرو، ٹھیک ہے، شفاء النفس قہر عدوها، نفس کی جو شفا ہے، قہر عدوها دشمن پر کامیابی ہے، یقین کرو کہ شفاء نفس، نفس کی شفا جو ہے، قہر عدوها، نفس کی شفا یہ ہے کہ اپنے دشمن پر کامیاب ہو جائے۔ فائدتن، فائدہ تن، معنی حب قدر وفترز، معنی مبتدا قدر خبر، معنی حب قدر وفترز، حب کا معنی ہے قدر فرض کرو، مقدر کرو، وفترز اور فرض کرو، حب یعنی فرض کرو۔ فلیست امرا من وہب بمعنی آتا، ٹھیک ہے نا، یہ حب جو ہے فلیست امرن، یہ امر نہیں ہے، من وہبا، وہبا سے، بمعنی آتا جو آتا کے معنی میں ہے، معنی حب قدر وفترض اور فرض کرو ہے۔ فلیست امرا من وہبا بمعنی آتا، یہ حب امر نہیں ہے وہبا سے جو آتا کے معنی میں ہے۔ ومعنی تعلم علم، اور تعلم کا معنی علم ہے، علم یعنی تم جان لو، وہی خلاف الامر من تعلم یتعلم، اور یہ اس امر کے خلاف ہے، من تعلم یتعلم، تعلم یتعلم سے۔ جی میرا آقا جان، اب اس پہ ذرا آپ نے دھیان دینا ہے جو سوال پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ متی یجوز الاعمال والالغاء فی افعال القلوب، افعال قلوب میں اعمال عمل کرنا اور الغاء کرنا کب جائز ہے؟ افعال قلوب میں عمل کرنا اور الغاء کرنا کب جائز ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں وہ افعال قلوب جو متصرف ہوتے ہیں، یعنی حب اور تعلم کو نکال کے افعال قلوب جو متصرف ہوتے ہیں، جب وہ جناب عالی نا اپنے دو مفعولوں سے مؤخر ہو جائیں یا اپنے دو مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں، افعال قلوب اپنے دو مفعولوں سے مؤخر ہو جائیں یا اپنے دو مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں تو ان کا عمل کرنا بھی جائز ہے اور الغاء کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ الغاء کا کیا مطلب ہے جان؟ الغاء کا مطلب یہ ہے کہ عمل لفظاً بھی باطل ہے اور محلاً بھی باطل ہے، ملغا ہو جاتے ہیں عمل سے، الغاء ہو جاتا ہے، یعنی نہ لفظی عمل کرتے ہیں نہ محلی عمل کرتے ہیں۔ سوال پہ توجہ دی، کیا آگا جان؟ افعال قلوب میں سے جو متصرف ہیں جب دو مفعولوں سے مؤخر ہو جائیں، دو مفعولوں سے آخر میں آ جائیں یا دو مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں تو ان کا عمل کرنا بھی جائز ہے اور الغاء کرنا بھی جائز ہے، عمل بھی کر سکتے ہیں اور الغاء بھی ہو سکتا ہے، یعنی عمل نہ کریں لفظاً و محلاً، ٹھیک ہے۔ بطور مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، پہلے دے رہا ہوں کہ عمل کرنے کی، ٹھیک ہے۔ آتین تعلمون الموتا، دیکھو آتین الموتا یہ دو مفعول ہیں، ان کے درمیان میں تعلمون آیا ہے تو یہاں عمل کیا اس نے، تعلمون کا ایک مفعول آتین ہے اور ایک الموتا ہے، درمیان میں آ کر بھی عمل کیا ہے، آخر میں آ کر ہو تو پھر بھی عمل کرے۔ یہ دیکھو آتین الموتا تعلمون، دونوں مفعول آتین الموتا پہلے ہیں، تعلمون بعد میں، اور عمل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا الغاء بھی ہو جاتے ہیں، درمیان میں آ جائیں یا آخر میں آ جائیں، تو الغاء کی مثال لینا چاہتے، دیکھو آتن تعلمون الموتو، آتن آتیون تھا، الال ہوا ہے، تعلمون الموتو، تو یہاں دیکھو عمل نہیں ہوا ہے، عمل یہاں اس نے نہیں کیا ہے۔ اگلی مثال میں دیکھو
جب یہ آخر میں پھر بھی عمل نہیں ہے. آتن الموت تعلمون رفع ہے دونوں پہ ورنہ نصب ہوتی اگا جان, یہاں عمل نہیں ہوا ہے. تو بحث کلیئر ہوئی یا نہیں؟ بحث کیا ہے اگا جان کہ افعال قلوب کب عمل کرتے ہیں اور کب ان کا الغاء ہوتا ہے. تو جواب عرض کیا ہے کہ افعال قلوب نا جو متصرف ہوتے ہیں اگر اپنے دو مفعولوں کے آخر میں آ جائیں یا اپنے دو مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں تو ان کا عمل کرنا بھی جائز ہے اور الغاء کرنا بھی ان کا جائز ہے. عمل کرنے کی بھی مثال دی ہے, الغاء کرنے کی بھی مثال دی ہے آپ کی خدمت میں. توجہ فرمائیے گا آغا جان. اِنَّا ما تصرف من افعال القلوب اذا تأخر عن مفعولین او توسط بینہما جاز فیہ اعمال والالغاء. اعمال بنے گا اس جازہ کا فاعل. ٹھیک ہے. انما تصرف من افعال القلوب, افعال قلوب میں سے جو متصرف ہوتے ہیں مطلب کیا ہے یعنی حب اور تعلم کے علاوہ, کیونکہ وہ تو متصرف نہیں ہوتے تھے نا. انما تصرف من افعال القلوب, افعال قلوب میں سے جو متصرف ہوتے ہیں اذا تأخر عن مفعولین جب وہ مؤخر ہو جائیں اپنے دو مفعولوں سے. دو مفعول کون سے؟ وہ جو مبتدا خبر تھے. جب مؤخر ہو جائیں اپنے دو مفعولوں سے, او توسط بینہما یا توسط بینہما مفعولین یا دو مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں, جاز فیہ الاعمال والالغاء. جاز جواب ہے اذا کا, جاز فیہ الاعمال والالغاء, تو ان میں اعمال عمل کرنا اور الغاء جائز ہے. اعمال اور الغاء جائز ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں اگر جان نیچے ایک حاشیہ ہے. ٹھیک ہے کہ الغاء سے کیا مراد ہے, ویسے میں نے تھوڑا بتایا ہے. المراد بالالغاء ابطال العمل لفظا و محلا. الغاء سے مراد یہ ہے کہ عمل کا باطل کرنا ہے لفظا و محلا, لفظا بھی باطل اور محلا بھی باطل. لغیر مانن, معنی کے بغیر, یعنی کوئی معنی وغیرہ بھی نہیں ہے, معنی کے بغیر جو ہے لفظا اور محلا عمل کا باطل کرنا ہے. المراد بالالغاء ابطال العمل لفظا و محلا, الغاء سے مراد عمل کو باطل کرنا ہے لفظا اور محلا بغیر معنی کے. فیکون الجزآن مبتداء و خبرا, پس یہ دو جز ہیں, یعنی یہ دو جز کون سے, یعنی یہ جو دو مفعول تھے یہ ہو جائیں گے مبتدا اور خبر. دو مفعول تھے, عمل باطل ہو گیا تو کیا ہو گئے, فیکون الجزآن مبتداء و خبرا, پس یہ دو جز مبتدا اور خبر ہیں. جی آغا جان. فتقول اوپر اصلی عبارت کی طرف آنا, یہ تو الغاء کے لیے نیچے چلے گئے نا. فتقول مال اعمال, پس تم کہو گے عمل کرنے کی صورت میں, آتین تعلمون الموتا. عمل ہوا ہے دیکھ رہے ہیں, آتین ایک مفعول ہے, الموتا دوسرا ہے, تعلمون درمیان میں ہے افعال قلوب. وآتین الموت تعلمون, یہاں دونوں مفعول مقدم ہے, تعلمون بعد میں عمل ہوا ہے. ومع الالغاء, فتقول مع الالغاء, الغاء کی صورت میں کہو گے, الغاء کا معنی بتایا آپ کو نیچے کہ لفظاً بھی باطل ہے عمل اور محلاً بھی باطل ہے. آتن تعلمون الموت, آتن بتائے آتیون تھا, الالو آتن بن گیا, تو یہ جو ہے نا یہ تھا ایک مفعول اور الموت دوسرا تھا, لیکن اب عمل باطل ہونے کی وجہ سے جناب آتن تعلمون الموت پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وآتن الموت تعلمون, یہاں افعال قلوب تعلمون بعد میں ہوا ہے, آتن الموت پہلے, یہاں بھی عمل نہیں ہوا ہے, واضح ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس بات کو. ٹھیک ہے. اگلا سوال انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. موفق مؤید رہیں, سلامت رہیں میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.